سارے الفاظ نہیں، میں نے اسے ٹوکا، صرف جناب، آپ اور فرمائیے وغیرہ واپس لے لو۔ ہم اگلے روز بھی شام تک مری سے نہیں نکل سکے، لہذا روانگی تیسرے دن پر ملتوی کر دی گئی۔ تیسرے روز ہم علل صبح 4 بجے نکلے اور نتھیا گلی سے ہوتے ہوئے ایبٹا آباد اور وہاں سے ایک طویل سفر کے بعد جھنگ پہنچ گئے۔ جھنگ میں ہم نے وہ پرائیویٹ کار چھوڑ دی جو 3 روز پہلے صفدر نے کرائے پر لی تھی۔ وہ رات ہم نے اندرون جھنگ ایک چھوٹے سے ہوٹل میں گزار دی۔ وہاں صفدر نے میرے لیے ایک شلوار قمیص، جوتے اور گرم چادر حاصل کر لی تھی۔ یہ بہت سستا سامان تھا۔ سر میں سرسوں کا تیل لگا کر، گلے میں چاندی کا چھوٹا سا تعویذ پہن کر اور انگلیوں میں جھوٹے پتھر کی 3-4 انگوٹھیاں ڈال کر میں خود کو اندرون لاہور گھومنے والا کوئی پھوکٹ غنڈا محسوس کرنے لگا۔ میری شان میں اضافہ کرنے کے لیے صفدر نے میرے گریبان کے بٹن کھول دیے اور سینے کے بالوں پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولا، امید نہیں تھی کہ یہ لباس آپ کو اتنا جچے گا۔ ارے پھر وہی آپ؟ میں نے اسے ٹوکا، اس لفظ سے پیچھا نہیں چھڑا سکتے ہو؟ اللہ کے بندے تم کہو، میں یہ سب لفظ تمہارے منہ سے سننے کے لیے ترس گیا ہوں۔ بہت مشکل ہے جناب، صفدر نے جان بوجھ کر جناب پر زور دیتے ہوئے کہا۔ یہ خودکار عمل ہوتا ہے جی، کس کو تم کہنا ہے اور کس کو آپ، اس کا فیصلہ بندے کے اندرون خانہ بڑی خاموشی سے ہو جاتا ہے اور پھر اس فیصلے کو بدلا نہیں جا سکتا۔ اگر زبردستی کی جائے تو یہ زبردستی عارضی ثابت ہوتی ہے۔ وہ لمبی چوڑی تقریر جھاڑنے کے موڈ میں تھا۔ میں نے اسے بمشکل اس حماقت سے روکا۔ پوری طرح تیار ہو کر ہم لاری اڈے پہنچے، وہاں سے بس پکڑی اور خوشاب کے لیے روانہ ہو گئے۔ سردی کے موسم کا بھرپور فائدہ اٹھا رہے تھے ہم۔ زرین گل اور صفدر کے چہرے گرم چادروں سے ڈھکے ہوئے تھے۔ میں نے بھی مفلر کی پگڑی باندھ کر چادر کا پلو یوں چہرے پر سجا لیا تھا کہ آنکھوں کے سوا کچھ بھی دکھائی نہیں دیتا تھا۔ ریوالور معاق گولیوں والے بیلٹ کے میری قمیض کے نیچے بدا ہوا تھا۔ صفدر کے پاس وزیر آباد کا بنا ہوا کمانی دار چاقو تھا۔ زرین گل مومن بنا ہوا تھا، یعنی موقع پڑنے پر بے تیغ لڑنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ ہم اقبال کے شاہین تو نہیں تھے، لیکن پلٹ کر جھپٹنے کی عمدہ مثال قائم کر رہے تھے، یعنی بجائے اس کے کہ ہم عیسیٰ جان اور قادر زمان کے کارندوں سے چھپتے پھرتے اور دفاعی پوزیشنوں پر چلے جاتے، ہم نے جارحانہ انداز اختیار کیا تھا اور دشمن کی صفوں میں گھسنے کے لیے پلٹ پڑے تھے۔ حقیقت کو جھٹلانا ممکن نہیں تھا اور یہ ایک ٹھوس حقیقت تھی کہ میں پھر اس خونی دھارے پر بہہ نکلا تھا جس کی روانی سے خود کو بچانے کے لیے میں نے خود کو حکام کے حوالے کیا تھا اور جیل میں پناہ لی تھی۔ حالات کی منظور ریلے میں جیل کے وہ 4 برس ایک کنکر کی طرح بہہ گئے تھے اور میں پھر موجوں کے حوالے تھا۔ براستہ جوہر آباد خوشاب پہنچنے میں ہمیں قریباً 3 گھنٹے لگ گئے۔ سپہر کے 2 بجے تھے۔ ہم سیدھے ایک چائے خانے میں چلے گئے۔ پروگرام کے مطابق صفدر کو پہلے تنہا ارجمند بانو سے ملنا تھا۔ اگر حالات سازگار ہوتے تو پھر ہمیں بھی اسی کے ساتھ چلے جانا تھا۔ میں نے اپنا ریوالور اس کے حوالے کر دیا۔ وہ ہمیں چائے پیتا چھوڑ کر چائے خانے سے نکل گیا۔ اس کی واپسی خلاف توقع بہت جلدی ہوگی۔ بمشکل آدھا گھنٹہ لگا۔ اٹھیے جناب، سر منڈواتے ہی اولے پڑ رہے ہیں۔ اس نے سرگوشی کی۔ کیوں، کیا ہوا؟ میں نے پوچھا۔ ارجمند صاحبہ بنفس نفیس آپ کو لینے آئی ہیں۔ سامنے بڑی سڑک کے موڑ پر ان کی سواری باد بہاری کھڑی ہے۔ ارے بھائی، اتنی جلدی؟ زرین گل نے حیرانی ظاہر کی۔ ہاں، راستے ہی میں ملاقات ہو گئی ہے، صفدر نے جواب دیا۔ میں بھی فردوس کالونی کی مین روڈ ہی ڈھونڈ رہا تھا کہ رانی صاحبہ کی گاڑی میرے قریب آن رکی۔ فوراً پہچان گئی۔ ہاں، یہ تو پھر ہونا ہی تھا۔ زرین گل نے مانی خیز انداز میں سر ہلایا۔ ہم دونوں اٹھ کھڑے ہوئے۔ صفدر نے یاد دہانی کے انداز میں کہا، میں آپ دونوں کا سرگنا لگتا تو نہیں ہوں، لیکن مجبوری ہے، آپ کو مجھ ہی کو سرگنا سمجھنا پڑے گا۔ میرا نام راجو ہے، آپ کو ہم حسانہ کہتے ہیں، اور زرین گل زرین پہلوان ہے۔ ہم تینوں کا تعلق پاک پتن شریف سے ہے، لیکن شریفوں والا کوئی کام ہم میں نہیں۔ چھوٹے موٹے جرائم تو کرتے ہی رہتے ہیں، لیکن 1-2 بندے بھی پار کر چکے ہیں۔ چلیے اب آئیے، بلکہ چلو اب آؤ۔ اس نے آخری جملہ خصوصی طور سے میری طرف دیکھ کر کہا اور مسکراتے ہوئے بولا، آپ کی تم والی خواہش بھی وقتی طور پر ہی صحیح لیکن پوری ہوتی نظر آ رہی ہے۔ ہم چائے خانے سے نکلے اور گنجان بازار سے گزر کر ایک کشادہ سڑک پر پہنچ گئے۔ وہاں ایک چمچم کرتی سرخ شیراٹ کار کھڑی تھی۔ قریب سے گزرتے ہوئے لوگ مڑ مڑ کر کار میں جھانک رہے تھے۔ اندازہ ہوتا تھا کہ اندر بیٹھی ہوئی مخلوق بہت حسین ہے۔ ہم گاڑی میں داخل ہوئے تو یہ اندازہ 101% درست ثابت ہوا۔ ایک حور شمائل پری جمال لڑکی ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھی تھی۔ اس کے لمبے بال بڑے سلیقے سے شانوں پر بکھرے ہوئے تھے۔ گدرایا ہوا پرشباب جسم نشے سے لبالب بھری ہوئی بوتل جیسا تھا۔ وہ میکسی نما ریشمی لبادے میں تھی۔ گلے میں سچے موتیوں کا ہار اور بائیں کلائی میں ہیرے کے 2 کنگن اس کی ثروت مندی کی خاموش گواہی دے رہے تھے۔ سلام بیگم صاحبہ، زرین گل اور میں نے قریباً ایک ساتھ کہا۔ اس نے ایک تیز نگاہ ہم پر ڈال کر سر کے اشارے سے جواب دیا، یہی میرا یار حسانہ ہے بیگم صاحبہ۔ صفدر بولا، بچپن کا لنگوٹیا ہے،
شیر کی طرح دلیر اور چیتے کی طرح پھرتیلا ہے۔ ہر برے بھلے وقت میں میرا ساتھ دیا ہے اس نے۔ صفدر کا لہجہ ٹھیٹ لاہوری اور انداز خوش آمدید تھا۔ اچھی بھلی اداکاری کر رہا تھا کمبخت۔ گاڑی کی معطر فضا میں ارجمند کی مترنم آواز ابھری۔ اور یہ زریں پہلوان کیسا ہے؟ صفدر زیر لب مسکرا دیا۔ یہ لومڑ کی طرح عیار ہے جی، بلکہ اسے لومڑ ہی سمجھیے۔ لڑائی بڑھائی میں ایسے چکر دیتا ہے مد مقابل کو کہ وہ ہانپ کر خود ہی گھٹنے ٹیک دیتا ہے۔ بند گھروں میں گھسنے کا بھی وسیع تجربہ ہے اسے۔ سچی بات تو یہ ہے کہ ہر برے سے برا کام کیا اس حرامی نے، لیکن اس کی ایک خوبی سب خامیوں پر حاوی ہے۔ کتے سے بڑھ کر وفادار ہے جی۔ ایک بار جس کا نمک کھا لینا اس پر جان بھی دے دیتا ہے۔ مسکراتی ہوئی سے مترنم آواز پھر ابھری۔ بہت سے جانوروں کی خاصیتیں جمع ہو گئی ہیں تمہارے دوستوں میں۔ بہرحال تمہارے دوست ہیں، ظاہر ہے کام کے لوگ ہی ہوں گے۔ وقت آنے پر آپ کو اس کا ثبوت بھی مل جائے گا بیگم صاحبہ، صفدر نے لہجے میں اعتماد سمیٹ کر کہا۔ گاڑی خوشاب کی مختلف سڑکوں پر تیزی سے فراٹے بھرتی ایک متمول علاقے میں پہنچ گئی۔ ایک بہت بڑے آئینی گیٹ کے سامنے پہنچ کر ہم رکے۔ گیٹ پر موجود باوردی چوکیدار نے پھرتی سے گیٹ کھولا اور ہم اندر داخل ہو گئے۔ کوٹھی کموں بیچ 6 کینال میں تھی۔ صرف ایک تہائی ایریا خالی تھا جس کی 3 اطراف خوشنما گراسی لان شام کی ڈھلتی دھوپ میں چمک رہے تھے۔ کوٹھی میں رئیسانہ رہن سہن کے شواہد بافرات نظر آ رہے تھے۔ میرے اور صفدر کے علاوہ زریں گل بھی مضطرب تھا۔ پریشانی یہی تھی کہ کہیں سر منڈواتے ہی اولے پڑنے والی بات درست ثابت نہ ہو جائے۔ اگر ابھی کوٹھی کے داخلی دروازے سے قادر زمان یا ہمارا کوئی اور دشمن جان ٹہلتا ہوا برآمد ہو جاتا تو حیرانی کی بات نہیں تھی۔ بہرحال خیریت گزری۔ کوٹھی کے پورچ یا گیراج میں ہمیں کوئی ایسی گاڑی دکھائی نہیں تھی جو ہماری دھڑکنوں میں اضافے کا سبب بنتی۔ یوں لگتا تھا کوٹھی میں اس وقت صاحب خانہ یعنی ابراہیم صاحب بھی موجود نہیں۔ ارجمند بانو ہمیں لے کر گاڑی سے باہر نکلی تو اس کا جاذب نظر سراپا ہماری نگاہوں کے سامنے کسی ریشمی تھان کی طرح کھل گیا تھا۔ وہ لاکھوں میں ایک لڑکی تھی۔ تھوڑی سی رعایت کے بعد اسے ملکوتی حسن کی مالکہ کہا جا سکتا تھا۔ ہم گاڑی سے نکلے تو مجھے پہلی بار ارجمند کی گردن اور بائیں رخسار پر خراشیں نظر آئیں۔ ان خراشوں پر کوئی مرہم لگا دیا گیا تھا۔ یقیناً یہ خراشیں اسی واقعے کی طرف اشارہ کرتی تھیں جو 4 یوم پہلے جھنگ کی اس پراسرار حویلی میں پیش آیا تھا اور جس کی تفصیل صفدر مجھے مری میں بتا چکا تھا۔ ارجمند کی شفاف ملائم جلد پر یہ ٹوٹی پھوٹی تحریر جلال نے انتی حوث کے قلم سے لکھی تھی۔ وہ تو شاید اس طوفانی رات کی تنہائی میں پوری یکسوئی سے بیٹھ کر مکمل کتاب لکھ دیتا، مگر صفدر نے مداخلت کر کے اس کے ارادے خاک میں ملا دیے تھے۔ ارجمند ہمیں چند وسیع و عریض کمروں سے گزار کر ایک نیم روشن کوریڈور میں لائی۔ یہاں ایک زینہ نظر آیا۔ وہ اوپر کے بجائے نیچے جاتا تھا۔ ہم پہلے ہی گراؤنڈ پر تھے۔ اس کا مطلب تھا زینہ ہمیں سپرد خاک کر دے گا، یعنی تہ خانے میں لے جائے گا۔ ہم نیچے اترے۔ وہ واقعی ایک تہ خانہ تھا، مگر ہمارے تصورات سے بہت مختلف۔ فلمی تہ خانوں کی طرح نہ اس میں پیٹیاں تھیں، نہ گاڑیوں کے استعمال شدہ ٹائر اور ڈرم، حتیٰ کہ فرش پر جھاڑ جھنکاڑ بالوں والا کوئی مدقوق قیدی بھی نظر نہیں آیا، بلکہ یوں کہیے کہ فرش ہی نظر نہیں آ رہا تھا۔ نیچی چھت کے ایک وسیع کمرے میں دبیز قالین بچھا تھا۔ اس کمرے میں 3 اطراف صوفے لگے ہوئے تھے۔ رنگین ٹی وی، VCR جو ان دنوں عجوبہ سمجھا جا رہا تھا، فریج، تمام آسائشیں کمرے میں موجود تھیں۔ ارجمند نے کہا، تم لوگ یہاں آرام سے رہو، ایک ملازم کے سوا یہاں کوئی نہیں آئے گا۔ کسی بھی چیز کی ضرورت ہو ملازم کو بتا دینا، ہم 3-4 روز شاید تم سے نہ مل سکیں، اس کے بعد کوئی کام ہوا تو بتا دیا جائے گا۔ صفدر نے تعظیم سے سر جھکایا۔ ارجمند باوقار انداز میں چلتی ہوئی ایک صوفے پر بیٹھ گئی۔ اس کے کہنے پر ہم نے بھی نشستیں سنبھال لیں۔ تہ خانے سمیت اس کوٹھی کی تمام تر اندرونی آرائش قدیم جدید تہذیب کا خوبصورت امتزاج تھی۔ جہاں صوفے تھے وہاں 1-2 کمروں میں چاندی بھی بچھی ہوئی تھی اور چاندنی پر گاؤ تکیے بھی رکھے ہوئے تھے۔ برقی کمکموں کے علاوہ شمعدان بھی نظر آتے تھے اور دیواروں پر جہاں خوبصورت پینٹنگز آویزاں تھیں وہاں تلواریں، ڈھالیں وغیرہ بھی دکھائی دیتی تھیں۔ صفدر نے بتایا تھا کہ جنگ والی حویلی کو بھی ان لوگوں نے قدیم انداز میں ڈیکوریٹ کر رکھا ہے۔ محسوس ہوتا تھا کہ اس انداز آرائش سے خاص لگاؤ ہے اس جوڑے کو۔ ارجمند بڑے شاہانہ انداز سے صوفے پر بیٹھی کھوئی نظروں سے صفدر کو دیکھ رہی تھی۔ اس نے اپنے ریشمی بالوں میں انگلیاں پھیرنے کے لیے بایاں ہاتھ اٹھایا تو کلائی میں جڑاؤ کنگن چمک اٹھے۔ وہ بولی، ہم تم سے بہت متاثر ہوئے ہیں راجو۔ پرسوں کی رات ہمارے لیے ہمیشہ ناقابل فراموش رہے گی۔ ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ تنہا ڈرائیونگ کر کے جنگ والی حویلی میں جانا ہمیں اس طرح مہنگا پڑے گا۔ عام طور پر ہم اکیلے سفر نہیں کرتے، ڈرائیور، ایک باڈی گارڈ اور بعض اوقات پرسنل سیکرٹری بھی ہمارے ساتھ ہوتی ہے۔ بس نئی گاڑی کے شوق میں ہم تنہا چلے گئے۔ یہ اسپورٹس ماڈل شیراٹ جس پر تم یہاں آئے ہو، ابراہیم نے چند روز پہلے ہمارے لیے باہر سے منگوائی ہے۔ ابراہیم ہمارے شوہر ہیں۔ کل پرسوں تک ہم تمہیں ان سے بھی ملوا دیں گے۔ اس وقت وہ جنگ میں ہیں۔
جنگ والی حویلی میں ابھی تعمیر کا کام ہو رہا ہے، وہ اسی سلسلے میں وہاں رکے ہوئے ہیں۔ پرسوں ہم انہی سے ملنے جنگ گئے تھے۔ ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ ہمیں وہاں نہیں ملیں گے اور ہمیں ایک طوفانی شب میں تنہا حویلی میں رکنا پڑے گا۔ وہ خبیث جو تمہارے ہاتھوں زخمی ہوا پچھلے 6 ماہ سے ہمارے پاس ملازم تھا، ہم نے سوچا بھی نہیں تھا کہ وہ اتنا گر سکتا ہے۔ وہ انسان نہیں، حیوان ہے۔ ہم پوری کوشش کریں گے کہ وہ اگلے 8-10 برس تک جیل سے باہر نہ سکے۔ پھر گہری اور معطر سانس کی خوشبو اس نے کمرے میں بکھیر کر کہا، کچھ اوقات ایسے ہوتے ہیں جن میں انسان کی مکمل پرکھ ہو جاتی ہے۔ پرسوں گزرنے والی رات بھی ایک کسوٹی تھی۔ اس رات ہمیں ایک بے حد کھوٹے اور ایک بہت کھرے انسان کی پرکھ ہوئی۔ وہ کھرے انسان تم ہو راجو۔ تم ہمیں جانتے نہیں تھے، کوئی تعلق ناطہ نہیں تھا ہمارا تم سے، اور ہم اپنے تمام اثر و سوخ اور طاقت کے باوجود تمہارے رحم و کرم پر تھے۔ اس رات تم جیسا جرائم پیشہ شخص کچھ بھی کر سکتا تھا، ہمیں جان سے مار سکتا تھا، ہمیں اغوا کر کے ہمارا تاوان طلب کر سکتا تھا، اور کچھ نہیں تو یہ ہزاروں کا ہار، لاکھوں کے کنگن اور وہ بیش قیمت گاڑی تو اس کی دسترس میں تھی۔ بہرطور راجو، ہم تمہارے احسان مند ہیں اور رہیں گے۔ تم اور تمہارے ساتھی محنت سے کام کرو، ہم تمہیں اپنے ساتھ رکھیں گے اور تمہارے لیے وہ سب کچھ کیا جائے گا جو ہم کر سکتے ہیں۔ صفدر نے انکسار سے کہا، یہ آپ کی اعلیٰ ظرفی ہے بیگم صاحبہ، ورنہ ہم آوارہ گرد کس کام کے ہیں؟ ارجمند بانو نے سچے موتیوں کے ہار کو اپنے ہنائی انگلی پر لپیٹتے ہوئے کہا، قدیم عمارتوں کی خرید اور ایک خاص ڈھنگ سے ان کی تزائن ہمارا اور افراہیم کا دل پسند مشغلہ ہے۔ ہم ایسی مردہ عمارتوں کو زندہ کر کے اور وہاں وقت گزار کر خوش ہوتے ہیں۔ ان میں سے کچھ عمارتیں ڈیکوریشن کے بعد اس قدر چارمنگ ہو گئی ہیں کہ ان میں داخل ہونے کے بعد نکلنے کو دل نہیں چاہتا۔ ایسی ہی 2 حویلیاں ہمارے جاننے والوں نے ہم سے قیمتاً خریدی ہیں۔ وہ بڑی روانی اور بے تکلفی سے بول رہی تھی۔ ابھی وہ اس بارے میں ہمیں غالباً کچھ اور بتاتی، لیکن کچھ آوازوں نے اسے اور ہمیں چونکنے پر مجبور کر دیا۔ یہ کسی عورت کی آہو بکا تھی۔ وہ بری طرح چلا رہی تھی اور بیگم جی کے نام کی دہائی دے رہی تھی۔ کچھ افراد اسے سنبھالنے کی کوشش کر رہے تھے۔ یہ سارا تماشا ان زینوں کے سامنے ہو رہا تھا جن سے اتر کر ہم اس تہہ خانے میں پہنچے تھے۔ چیخو پکار سن کر ارجمند اٹھ کھڑی ہوئی۔ تبیز قالین پر نزاکت لیکن تیزی سے پاؤں دھرتی ہوئی وہ زینوں کی طرف بڑھی، مگر ابھی نصف راستے ہی میں تھی کہ دھڑ دھڑ کی آوازیں آئیں اور کوئی بھاگتا ہوا سیڑھیوں سے نیچے اتر آیا۔ یہ ایک لڑکی تھی۔ اس کے جسم پر معمولی لباس تھا، بلکہ اگر سرد موسم کو مد نظر رکھا جاتا تو یہ لباس نہ ہونے کے برابر تھا۔ ایک پھٹی پرانی اوڑھنی اس کے کندھوں پر تھی اور اس کے نیچے گھسے پیٹے کاٹن کی شلوار قمیص۔ لڑکی کی عمر 20-22 سال رہی ہوگی۔ اس کی خستہ حالی کے اندر سے جوبن یوں پھوٹ رہا تھا جیسے گھٹا ٹوپ بادل میں سورج کی کرنیں چمکتی ہیں۔ وہ پاؤں سے ننگی تھی۔ زینے طے کرتے ہی وہ ارجمند کے قدموں میں گر پڑی اور فریادی لہجے میں بولی، میں مر جاؤں گی بیگم جی، مجھے بچا لیں، خدا کے لیے مجھ پر رحم کریں، آپ کو خدا رسول کا واسطہ۔ اس اچانک افتاد پر جہاں ارجمند برہم نظر آ رہی تھی وہاں اس کی آنکھوں میں ہمدردی بھی کروٹیں لینے لگی تھی۔ پہلا خیال میرے ذہن میں یہی آیا کہ شاید یہ لڑکی بھی ان بدقسمت ملازماؤں میں سے ایک ہے جو اپنی مجبوریوں کے تحت بڑے گھرانوں اور عالی شان حویلیوں میں خدمت انجام دینے پر مجبور ہوتی ہیں اور گاہے گاہے اپنے جوبن کی پاداش میں نوچی گھسوٹی جاتی ہیں، کبھی صاحبان خانہ کے ہاتھوں اور کبھی ان کے منہ چڑے سینئر ملازمین کے ہاتھوں۔ لیکن پھر فوراً ہی مجھے اپنا یہ خیال ترک کرنا پڑا۔ لڑکی ٹھیٹ پنجابی لہجے میں واویلا کر رہی تھی اور دعائی دے رہی تھی کہ بیگم جی اس کا خاوند اسے واپس لوٹا دے۔ وہ پکار رہی تھی، میں اس کے بغیر زندہ نہیں رہوں گی بیگم جی، میرے سر کا سایہ مجھے دے دیں، میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں، میں آپ کے پاؤں پڑتی ہوں۔ اس نے اپنی اوڑھنی ارجمند کے پاؤں میں ڈال دی اور پچاڑیں کھانے لگی۔ میں نے دیکھا ارجمند کے چہرے پر غم کی گہری بدلیاں تیرنے لگی ہیں۔ اس نے جھک کر لڑکی کے ننگے سر پر ہاتھ پھیرا اور دلاسا دینے لگی۔ لڑکی نے حوصلہ پا کر ارجمند کی پنڈلیاں اپنے بازوؤں میں جکڑ لیں اور دھاڑے مار مار کر رونے لگی۔ ایک ادھیڑ عمر مفلوق الحال شخص لڑکی کے پیچھے ہی پیچھے اندر داخل ہوا تھا۔ وہ شکل و صورت سے لڑکی کا کوئی قریبی عزیز لگتا تھا۔ اس نے لڑکی کو کندھوں سے پکڑ کر پیچھے کھینچا۔ بس کر اقبال، بس کر، چھوڑ بیگم جی کو، چھوڑ دے۔ اس نے زور لگا کر لڑکی کے بازو کھول دیے اور اسے قریباً گھسیٹ کر پیچھے لے گیا۔ 2 ملازم صورت افراد نے بھی لڑکی کو تھام لیا اور کھینچتے ہوئے دور لے گئے۔ وہ مسلسل بیگم جی کے نام کی دعائی دے رہی تھی اور پکڑنے والوں کی گرفت سے نکل جا رہی تھی۔ 25-30 سیکنڈ میں یہ تماشا ختم ہو گیا اور ارجمند سمیت سب لوگ باہر چلے گئے۔ تہہ خانے کا دروازہ بند ہو چکا تھا اور اب باہر کی آوازیں ہم تک نہیں پہنچ سکتی تھیں۔ میں نے صفدر اور زرین گل کی طرف دیکھا، وہ بھی میری ہی طرح مبہوت تھے۔ میں نے صفدر سے پوچھا، کہیں یہ وہی جلال والا معاملہ تو نہیں؟ ممکن ہے یہ اس کی بیوی ہو؟ جلال اس مجرمانہ حملے کا مرکزی کردار تھا جو 4 روز پہلے جنگ والی حویلی میں ارجمند پر کیا گیا تھا۔ ہو بھی سکتا ہے، صفدر نے کہا۔ لباس اور حلیے سے تو یہ لوگ جلال کے بھائی بند ہی لگتے ہیں۔ زرین گل بولا، ہم تو سمجھا نہیں کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں۔
صفدر نے کہا سمجھنے کے لیے بندے کے پاس ایک عدد دماغ کا ہونا بہت ضروری ہے۔ بہرحال ہم دونوں یہ خیال ظاہر فرما رہے تھے کہ ممکن ہے کہ یہ عورت جو ابھی چیخو پکار کر رہی تھی اسی شخص کی عزیزہ ہو جس نے 4 روز پہلے جنگ کی حویلی میں ارجمن پر حملہ کیا تھا۔ ظاہر ہے اب وہ شخص زیر عتاب ہوگا، ہو سکتا ہے یہ عورت اس کے لیے رحم کی اپیل کرنے یہاں پہنچی ہو۔ زرین گول بولا آپ تو بہت دور کی کوڑی لا رہے صفدر صاحب، ہمارا دماغ اتنا تیز نہیں لیکن ایسا کند بھی نہیں ہے۔ آپ نے جو اندازہ لگایا نا وہ آپ کے اندازے کے مافک نہیں ہے۔ ہمارا خیال ہے کہ اس عورت کا کامن مر چکا ہے، اور جو کچھ عورت کہہ رہا تھا وہ رحم کا اپیل نہیں تھا، وہ تو بس رونا پیٹنا تھا۔ زرین گل کی بات میں وزن تھا۔ ہم نے لڑکی کی جتنی چیخو پکار سنی وہ مبہم الفاظ پر مشتمل تھی۔ اس چیخو پکار کی روشنی میں کسی حتمی نتیجے پر پہنچنا مشکل تھا۔ بہرطور اتنی بڑی 4 دیواری کے اندر یہ ہلہ گلہ ایسا غیر معمولی بھی نہیں تھا۔ ایسی چیختی چلاتی کہانیاں اس طرح کی وسیع چھتوں کے نیچے ہر روز پنپتی ہیں۔ بڑے بڑے فارم ہاؤسز، حویلیاں، کوٹھیاں اور بنگلے شاید بنائے ہی اسی لیے جاتے ہیں کہ ان کے اندر کچھ بھی ہوتا رہے، باہر سے وہ گوشہ بہشت کے مانند پرسکون اور پرامن دکھائی دے۔ 4 روز ہم نے اس پرشکوہ خانے میں بڑی آسائش سے گزارے۔ ہر سہولت ہمیں وہاں میسر تھی۔ کبھی کبھی تو یوں لگتا تھا جیسے ہم قربانی کے بکرے ہیں اور کسی بھی وقت چھری کی دھار ہماری شرک کو بوسا دینے والی ہے۔ نہ جانے کیوں ارجمن بانو کی یہ عنایات اور مہربانی ہمیں ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ درست تھا کہ صفدر نے ارجمن کو ایک مشکل صورتحال سے نکالا تھا اور پھر رات بھر اس کے جسمانی اور مالی اثاثات پر پورا اختیار رکھنے کے باوجود ایک شریف النفس انسان ہونے کا ثبوت دیا تھا، مگر اس احسان کا بدلہ اس جیسے کنگلے کو 8-10 ہزار روپے کا انعام بخش کر یا زیادہ سے زیادہ 1000-1500 کی نوکری دے کر چکایا جا سکتا تھا، لیکن یہاں تو اسے باقاعدہ VIP بنا لیا گیا تھا اور اس سمیت ہم سب کی ناز برداریاں ہو رہی تھیں۔ ایک ملازم ہر وقت ہمارے ڈسپوزل پر تھا، رہائشی سہولتیں، 3 وقت مرغن کھانا، مکمل آرام، ٹی وی اور ویڈیو۔ ہم جیسے 5 سٹار ہوٹل میں تھے۔ اگر کوئی پریشانی تھی تو یہی کہ ابھی دروازہ کھلے گا اور ہماری ملاقات شنکر، عیسیٰ، قادر زمان یا تینوں سے ہو جائے گی۔ کچھ بھی تھا، اس اندیشے کو کسی صورت نظر انداز نہیں کیا جا سکتا تھا کہ ارجمن بانو یا اس کوٹھی میں موجود کوئی ملازم ہمیں پہچان چکا ہو اور مستقبل قریب میں یہ بیسمنٹ ہمارے لیے چوہدان ثابت ہونے والی ہو۔ ان 4 دنوں میں صرف ایک دفعہ ارجمن سے ملاقات ہوئی تھی۔ وہ اپنے پختہ عمر سیکرٹری کے ساتھ بڑے شاہانہ انداز میں اندر آئی تھی، جیسے مادر ملکہ اپنا طویل گاؤن فرش پر گھسیٹتی معذور طلبہ کے وفد کو شرف ملاقات بخشنے آئی ہو۔ بڑے دھیمے دھیمے نرم لہجے میں ہمارا حال احوال پوچھ کر وہ فوراً ہی واپس چلی گئی تھی۔ ہمارا خیال تھا کہ اسے 4 روز پہلے کا واقعہ یاد ہوگا اور وہ اس لڑکی کے بارے میں ہمیں کچھ بتائے گی جو اس روز روتی پیٹتی ہوئی تہ خانے میں چلی آئی تھی، لیکن اس بارے میں ارجمن نے کوئی بات نہیں کی۔ ہم میں سے بھی کسی نے پوچھنا مناسب نہیں سمجھا۔ ارجمن کو دیکھ کر تمام منفی خیالات میرے ذہن میں دم توڑ جاتے تھے۔ کچھ عجیب سی معصومیت اور سادگی جھلکتی تھی اس کے چہرے سے۔ وہ یا تو زبردست اداکارہ تھی یا پھر واقعی اس کے اندر ایک نیک روح بستی تھی جو وہ اپنی حیثیت اور مرتبے کے چمکدار خول میں چھپنے کے بجائے بے تکلف انداز میں جی رہی تھی اور اپنے ارد گرد کے انسانوں کو انسان سمجھتی تھی۔ چوتھے روز شام کو ارجمن نے ہماری ملاقات اپنے شوہر نامدار مسٹر ابراہیم سے کروائی۔ دروازہ کھلا اور خوش پوش میاں بیوی اندر داخل ہوئے۔ ارجمن نے سیاہ رنگ کا ایک دیدہ زیب چوغاز زیب تن کر رکھا تھا۔ ہاتھی دانت کے جو زیور وہ پہنے ہوئے تھی میں نے صرف لاہور کے عجائب گھر میں دیکھے تھے۔ ابراہیم درمیانی عمر اور درمیانے قد کا خوش روح شخص تھا۔ وہ 3 پیس سوٹ میں تھا، آنکھوں پر سنہری فریم کی اینک تھی۔ ارجمن کے مقابلے میں اس کی عمر کافی زیادہ تھی۔ وہ بڑی متانت سے قدم اٹھاتا ہمارے سامنے پہنچا اور فردن فردن تینوں سے مصافحہ کیا۔ صفدر کو اس نے باقاعدہ کندھا تپک کر شاباش دی اور بولا، ہم جیدار لوگوں کی قدر کرتے ہیں اور جیدار شخص نیک بھی ہو تو بہترین ساتھی ثابت ہوتا ہے۔ پھر وہ ارجمن کی طرف گھوما اور کہنے لگا، آپ نے انہیں گھمایا پھرایا بھی ہے یا یہیں بند کر رکھا ہے؟ وہ بولی، ابھی تک تو یہیں ہے۔ ابراہیم بولا، یہ تو نامناسب ہے، انہیں ذرا ہوا خوری کروائیں اور کچھ نہیں تو جنگ والی حویلی دکھا لائیں۔ کل بعد دوپہر آپ کو تو آنا ہی ہے، انہیں بھی ساتھ لے آئیں، ذرا تفصیلی ملاقات رہے گی ان سے اور کوئی اچھا سا کام بھی سوچ لیں گے ان کے لیے۔ ارجمن بولی، چند چھوٹے موٹے کیس ہیں ان لوگوں پر، ہمارا خیال ہے کہ کوئی اچھا سا وکیل ہو تو ضمانتیں ہو جائیں گی۔ تو آپ کے دوست ایڈوکیٹ جعفر بخاری آج کل کہاں ہیں؟ لاہور ہی میں ہیں، لیکن ان کو تکلیف دینے کی کیا ضرورت ہے، خوشاب میں کسی کو کہہ دیں گے۔ میرا مطلب ہے کوئی سنگین معاملہ تو نہیں ہے نا؟ سنگین بھی کہہ سکتے ہیں، ارجمن بولی، ایک بس ڈرائیور کے قتل میں ملوث کیا گیا ہے ان لوگوں کو۔ اوہ اچھا، چلو کوئی بات نہیں، کرا لیں گے ضمانت۔ میں نے 1-2 روز میں لاہور جانا ہے، جعفر بخاری سے بات کر لوں گا۔ پھر وہ صفدر سے مخاطب ہوا، کل حویلی آؤ گے تو اس بارے میں آرام سے بات کریں گے،
اس نے ایک بار پھر صفدر کا شانہ تھپکا اور سگار کے کش لیتا ہوا زینو کی طرف بڑھ گیا۔ ارجمند اس کے ساتھ تھی۔ بہت بے جوڑ نظر آ رہے تھے وہ دونوں۔